علیکم ناظرین، میں ہوں تحریر فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو اپنے 8 ستمبر کے جلسے میں غیر اخلاقی گفتگو کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ رات کے چیئرمین بیرسٹر گور کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 10 ارکان قومی اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ریزنز جو بتائی جا رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے 10 لوگ جو ہیں ان کو تو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رات میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ علی امین کنڈا پور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے قریبی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا واقعی یہ خبریں درست ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد خبر سامنے آئی کہ علی امین کنڈا پور سیفلی اپنے صوبے خیبر پختونخوا پہنچ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے قریبی لوگوں کی جانب سے ان کی گرفتاری کی جو خبریں تھیں وہ جھوٹی قرار دے دی گئی اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، علی امین کنڈا پور خیریت سے صوبہ خیبر پختونخوا میں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو علی امین کنڈا پور کی ہو گئی، لیکن اگر اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے کہا جائے، جس طرح جلسے کے بعد سے پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے، تو چیئرمین بیرسٹر گور کو، شیر افضل مروت کو اور پاکستان تحریک انصاف کے اور جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسمبلی کے احاطے سے پکڑ کر پولیس لے کے جا رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز دیکھیں جس طرح سے عمران خان کو گریباں سے پکڑ کر لے کے جا رہی تھی پولیس، بالکل اسی طرح شیر افضل مروت کو، چیئرمین بیرسٹر گور کو ان کے کالر سے گریباں سے پکڑ کر پولیس لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، وہ ارکان قومی اسمبلی ہیں تو ان کو اس طرح وہ پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں جس طرح وہ انتہائی کوئی بہت بڑے مجرم ہوں، ان کو پکڑ کے کالر سے پکڑ کر لے کے جا رہی ہیں۔ تو وہیں عوام نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ یہ ہاتھ بھولیں گے نہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا ہے، عوام ان کے ہاتھوں کو بھولے گی نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کی بات کریں تو شیر افضل مروت صاحب کے چھوٹے بھائی انہوں نے ان کی گرفتاری کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا ہے کہ مروت صاحب کو ساتھ تھانے میں موجود نہیں تھے، مطلب ان کی گرفتاری کے بعد وہ ان کے پیچھے گئے تھے لیکن وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پتہ نہیں کس ان نون جگہ پر شیر افضل مروت اور چیئرمین بیرسٹر گور کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا ان کو کہاں شفٹ کر دیا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ریزن نہیں بتائی گئی کیوں شیر افضل مروت صاحب کو اور چیئرمین بیرسٹر گور کو گرفتار کس بیس پر کیا گیا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو رات کے گرفتار کیا گیا تھا ان کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے عدالت میں کافی زیادہ سیکیورٹیز کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو اس حوالے سے جو بھی سیکیورٹیز انتظامات ہوتے ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کی ریزن بتائی جائے گی کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو رات گئے اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ایک بات جو بڑی ٹرینڈنگ پر چل رہی ہے علی امین کنڈا پور کو لے کر جلسے کے بعد سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب علی امین کنڈا پور مزید زیادہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں رہ سکتے۔ تھوڑے دن ہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد علی امین کنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے یہ لوگ۔ اس کی ریزن پیچھے کیا ہے، ایسا کیا علی امین کنڈا پور نے کہا ہے، تو وہ آپ سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ جو 8 ستمبر کو علی امین کنڈا پور نے ایک تقریر کی، آپ اس کو دھواں دار تقریر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تقریر انہوں نے کی۔ اور اس سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، سینئر وکیل، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر اس مرتبہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو اس چیز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ایون انہوں نے باقاعدہ صاف واضح الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں جلسہ کرنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اب ہمیں جلسہ کرنے سے کوئی نہ روکے۔ تو جب جلسہ ہوا تو علی امین کنڈا پور صاحب نے بھی DGISPR پر جنرل فیاض حمید کے حوالے سے کافی باتیں کی کہ آپ جنرل فیاض حمید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان سے رابطے تھے تو کیا ہم ان کو جہیز میں لے کے آئے تھے جنرل فیاض حمید کو، اس طرح کی بہت ساری باتیں علی امین کنڈا پور کی جانب سے کی گئی۔ عمران خان کو رہا کریں 2 ہفتوں کے اندر نہیں تو پھر میں خود نکلوں گا اور پھر ہم یہ بھول جائیں گے، پھر ابھی تو فی الحال ہم باتیں کر رہے ہیں، پھر خونی جنگ ہوگی۔ اس طرح کی بہت بڑے دعوے علی امین کنڈا پور کی جانب سے کیے گئے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ ایک خاتون صحافی کے بارے میں بات کی تو اس چیز کا بہت بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ علی امین کنڈا پور نے ایک غلیظ زبان استعمال کی ہے CM پنجاب کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، خاتون صحافی کے حوالے سے۔
تو وہ غلیظ زبان کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپڈیٹ کروں تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا مریم نواز صاحبہ کی، جس میں وہ بڑی انتہائی میٹھی زبان استعمال کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، عمران خان کے لیے. اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں. بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار گند، گھٹیا آدمی، گیدڑ دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے. مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، بزدل آدمی، نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا، بد کردار شخص، گیدڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، چوہے کی طرح فتنہ خان، بد تہذیب شخص، شیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں، منشیات زدہ دماغ کے فیصلے، گالی گلوچ، بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو، منشیات زدہ شخص، گیدڑ دیکھا ہے، فتنے گیدڑ، بزدل خان فتنہ ہے کو گیدڑ کہتے ہیں، جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا، گالیوں میں بدلا، لوگوں کو بدتمیزی سے. جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ وہ زبان ہے جو مریم نواز صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے استعمال کرتی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے استعمال کرتی تھی، عمران خان کے لیے استعمال کرتی تھی. اب علی امین کنڈا پور نے بات کی ہے تو سب کو اخلاقیات یاد آ گئی ہے کہ خاتون صحافی کے بارے میں اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ علی امین کنڈا پور کو دکھائے کہ وہ ہے کیا، ایک خاتون پر اس طرح کی زبان استعمال کی ہے. کل عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑا اچھل کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب علی امین کنڈا پور نے جو مریم نواز صاحبہ پر بات کی ہے تو بھائی وہ تم جیسوں کو اکیلے میں نپٹا دیتی ہیں. مطلب ایک طرح کی سیدھی دھمکی دی جا رہی ہے علی امین کنڈا پور صاحب کو کہ مریم نواز صاحبہ کی اتنی اپروچ ہے کہ وہ تم جیسوں کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے. یہ بات کی گئی تھی. تو اخلاقیات کی بات کرنے والے پہلے مریم نواز صاحبہ کی جا کر تقریریں سنیں کہ وہ اپنے جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کرتی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ علی امین کنڈا پور نے جو باتیں کی جلسے میں بڑی ہیوی باتیں تھی، اس کے بعد اب کچھ بھی ہو سکتا ہے علی امین کنڈا پور کے ساتھ، لہٰذا وہ اپنی سیفٹی کو یقینی بنائے. ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، جو انہوں نے باتیں کی ان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے اتارا بھی جا سکتا ہے. بہرحال اب جو رات گئے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی گرفتاریاں ہوئی تھی ان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے ان کے حق میں کیا فیصلہ آتا ہے. ریزن یہ بتائی گئی تھی کہ شیخ افضل مروت صاحب کو، چیئرمین بیرسٹر گور کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے ٹائم پر جلسہ ختم نہیں کیا، جلسے کا جو وقت تھا اس وقت پر جلسہ ختم نہیں ہوا. یہ ریزن بتا کر ان پر مقدمہ بنایا گیا ہے، لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی ہے ان کی جانب سے. یہ مقدمے ان پر بنا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو لیٹس سی جب ان کو عدالت میں پیش کریں گے کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں اور عدالت ان کو رہا کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا مزید پاکستان میں فسائیت عروج پر پہنچے گی. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کی پکڑ دکڑ ہے وہ جاری رہے گی، ملک میں حالات مزید کشیدہ ہوں گے، یا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتی ہے، جو باتیں کی گئی ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف ثابت قدم رہے گی اور اپنی باتوں کو ایکسپلین کر کے وضاحت دے کر کیا پاکستان حالات سٹیبل کر لے گی پاکستان تحریک انصاف. تو یہ ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں. تو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ